پاک امریکہ تعلقات کی طویل تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عالمی سطح پر کسی نہ کسی جنگ، کشیدگی یا بحرانی کیفیت نے ہی پاکستان کو امریکہ سے یا امریکہ سے پاکستان سے کا فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہر بار ضرورت مکمل ہونے پہ بہرحال یہ پاکستانیوں کو یاد ہے، امریکہ نے بے رخی اختیار کی ہے۔ اس بار بھی امریکہ طالبان سے جلد امن معاہدہ ہو جانے کا واضح امکان ہے، جس کے بعد افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا شروع ہو سکتا ہے۔ اس کی توقعات بڑھ رہی ہیں اور صدر ٹرمپ کی ایک بہت بڑی خواہش الیکشن ایئر کے اندر امریکہ افغانستان سے نکلے وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوحہ میں امریکہ طالبان مذاکرات تقریباً مکمل ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کو افغان عمل میں کلیدی کردار پر امریکہ کو اس کے وعدے یاد دلانے پڑ رہے ہیں جو اس نے اس مرحلے سے پہلے پاکستان سے کیے تھے۔ پاکستان سے مدد مانگی تھی، پاکستان کی جو تجارت ہے، امریکہ کے ساتھ تجارت، پاکستان کے جو معاشی معاملات ہے، اس میں بھرپور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ اسی پس منظر میں امریکہ کی نائب وزیر خارجہ اور برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز ایک بار پھر پاکستان آئی ہوئی ہے۔ اس دفعہ ان کا دورہ 4 روز پر محیط ہوگا، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور مشیر قومی سلامتی رابرٹ او برائن سمیت واشنگٹن میں ان کی طویل ملاقاتیں رہیں امریکی پالیسی میکرز کے ساتھ، امریکی پبلک اوپینین کے ساتھ اور پھر امریکی حکام کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں اور واشنگٹن میں، مگر انہوں نے آنے سے پہلے پریس کانفرنس میں امریکہ کو ان وعدوں کی یاد دہانی ضروری سمجھی جو کہ جس کا ذکر انہوں نے اپنی ملاقاتوں میں امریکہ کے ساتھ کیا، اور پاکستان کو احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ شاید ان وعدوں کو ایک بار پھر بھولتا نظر آ رہا ہے۔ جب سیکرٹری پومپیو تشریف لائے تھے پاکستان 18 میں، پومپیو نے کہا کہ دیکھیے اگر وہ آپ ریسیٹ چاہتے ہیں تو وہ تو پھر براستہ کابل ہوگا۔ آپ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ طالبان کو قائل کر کے میز پر لے آؤ، ہم لے آئے۔ پاکستان الحمدللہ اپنی توقعات پر پورا اترا ہے، لیکن میں نے ان سے آج ایک بڑی کھل کے بات کی، جو ہم سے توقعات آپ نے کی تھی آسان نہیں تھی، مشکل تھی، لیکن ہم نے ان کو نبھا دیا۔ کچھ ہماری بھی توقعات تو تھی، اس پر آپ کی پیش رفت کیا ہے ہم سننا چاہیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے بائی لیٹرل ایشوز ہیں اس پہ پیش رفت، ہمیں انویسٹمنٹس ہیں، ٹریڈ ہے، بزنس ایکٹیویٹی ہے، تاکہ ہماری معیشت مستحکم ہو سکے۔ اس پر آپ نے کچھ ہم سے کہا تھا، اس پہ ہم توقع کرتے ہیں کہ پیش رفت ہو۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ سیکرٹری کامرس آئیں گے 2019 میں، وہ ابھی تک تو نہیں آ سکے۔ آپ مہربانی فرمائیے، امریکہ کو بھی اپنی ٹریول ایڈوائزری پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کلیدی یاد دہانی تھی جو کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو کرائی گئی، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یاد دہانی کرنے کی ضرورت پڑی ان وعدوں کی جو وعدے کسی اور کی جانب سے نہیں، صرف سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے نہیں بلکہ خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئے تھے، اور وہ امکانات کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان آگے تعلقات کے حوالے سے موجود ہیں، اور یہ سب کچھ باتیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس میں کی تھی۔ I think we're going to spend a lot of time talking about trade because we do very little trade with Pakistan compared to what we could be doing and should be doing when our countries. We could go 10 and even 20 times what we're doing right now. You know, Pakistan's a big country. It's actually a very big country, and they have tremendous product. They make great product. They're brilliant people. They're hard-working people. I think we're going to have a fantastic trade relationship. I don't mean we'll increase it by 20%. I mean, I think we can quadruple it. I think you could go, I mean, literally, it sounds great. You could go 10 times more. You could go 20 times more. Because what we do right now is not much. We will, within a very short period of time, start having very significant trade with Pakistan. Sure. اسی پس منظر میں امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز اسلام آباد میں ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ دو طرفہ تجارت میں اضافہ امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ ہدف ہے۔ معاشی اصلاحات نے پاکستان کو امریکہ کے لیے پرکشش بنا دیا ہے۔ ورلڈ بینک کی کاروباری آسانیوں والے ملکوں میں پاکستان کا 28 درجے بلند ہونا یہ اس بات کی نشاندہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشیر تجارت رزاق داؤد کے ساتھ تجارتی پیش رفت پر آج بات چیت کی کافی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ آج ایلس ویلز نے اسلام آباد میں مصروف دن گزارا ہے۔ اس پورے ماحول پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان جناب مخدوم شاہ محمود قریشی۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نکات آپ نے بیان کیے، وعدے یاد دلائے، توقعات ہماری جو ہے وہ یاد دلائیں، تو
تو اس کا جواب کیا آیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی تک تو بلینک تھا، جبھی تو آپ کو یاد دہانی کرانی پڑی۔ دیکھیے، جواب تو بظاہر تو مثبت ہی آتا ہے، جواب میں کوئی منفی جواب نہیں آیا، لیکن میں ان سے جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ حوصلہ افزا جواب ہے، لیکن میرے سامنے ٹھوس آپ اقدامات رکھیے نا کہ فیٹف کے لیے جب فیس ٹو فیس میٹنگ ہونی ہے بیجنگ میں، اس میں ہماری حکمت عملی یہ ہوگی، جو پیرس میں اجلاس ہوگا اس میں ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں بڑے مثبت ہیں۔ صدر ٹرمپ اس بات پہ متفق تھے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ تجارت ہماری بڑھنی چاہیے، اچھی ایک نیک خواہش ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس کے بڑھانے کے لیے ہم نے عملی اقدامات کیا اٹھائے؟ آپ ایف ٹی اے کی بات کرتے ہیں تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ایف ٹی اے میں تو بڑا وقت لگے گا، ہمارا چیلنج امیڈیٹ ہے، ہمیں اکنامک ریلیف فوری چاہیے، ہم نے اپنا جو ٹریڈ بیلنس جو ہے ہمارا، جو ہمیں بہت منفی ملا تھا اور ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ ملا تھا پچھلی حکومت سے، اس کو درست کرنے میں ہم نے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی جو امپورٹس ہیں، درآمدات ہیں، ان میں خاطر خواہ کمی کی ہے، ہم نے اپنی برآمدات کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں یقیناً، لیکن آپ بتائیے ان کا کیا جواب کیا ہے؟ وہی تو جو آپ سالڈ جواب مانگ رہے ہیں وہ پاکستان کی قوم بھی مانی، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹینجیبل ہمیں چیزیں دکھائیے کہ جو کہ کی گئی ہیں، یہ ابھی تک باتیں ہی باتیں ہیں لیکن ٹینجیبل گراؤنڈ پہ چیزیں نہیں ہیں نا۔ بالکل یہی خان صاحب، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، میرا موقف یہی ہے کہ اب ٹینجیبل آؤٹ کمز ہم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ اب خوش قسمتی سے کل وزیر اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، اپنا ڈیووس جا رہے ہیں، میں ان کے ہمراہ ہوں گا اور وہاں صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اور موقع ملے گا، وزیر اعظم کو موقع ملے گا کہ جو ہم نے کیا ہم ان کی خدمت میں رکھیں گے، اور جو انہوں نے ہم سے کہا ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی ٹیم سے پوچھیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اچھا، اور جو اصل معاملہ ہے طالبان اور امریکہ مذاکرات کی میں ایک منزل پہ آنے کا، یا ایک جو ایک لگ رہا ہے کہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ رہی ہے، یہ حالات بہت ہی زیادہ قریب آ چکے ہیں کسی ایگریمنٹ کے، اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیے، پیش رفت تو ہوئی ہے، اور جو ایک بہت بڑی جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ ریڈکشن آف وائلنس ہو۔ اب اس میں ہمیں ایک بڑا مثبت ایک اشارہ ملا ہے کہ طالبان ریڈکشن آف وائلنس کے لیے تیار ہیں، لیکن میں نے انہیں یہ بھی پاور کیا اور کرایا کہ وہ ان کی بھی اب خواہش آگے بڑھنے کی دکھائی دے رہی ہے، لیکن مت بھولیے کہ اسپوائلرز ہیں ہمارے پڑوس میں، ہمارے گرد و رواں، ہمارے خطے میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو افغانستان میں امن استحکام نہیں چاہتی، وہ نہیں چاہیں گی کہ وہاں امن و استحکام ہو، اور پاکستان کو اپنی مغربی سرحد کی جو فکر ہے اس میں کمی واقع ہو، تو ان قوتوں پہ بھی ان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ نے ایک اور بات جو کہ پاکستان کے حوالے سے شاید امریکہ کو اب تک کرنی چاہیے تھی، جو آپ نے مجھے اپنی پریس ٹاک میں آپ نے بتایا کہ آپ نے مینشن کیا، وہ ایک ٹریول ایڈوائزری۔ ماشاءاللہ پاکستان اب الحمدللہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت محفوظ ملک ہے، اس وقت یقیناً حالات بہت ڈیفرنٹ تھے۔ ابھی ہر سال پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی پاکستانی بھی آتے ہیں، جو غیر ممالک میں ہیں، وہاں کے شہری ہیں، دوسرے غیر ملکی بھی آتے ہیں، اور ماشاءاللہ اوور آل حالات بہت بہت بہتر ہو گئے۔ تو یہ ٹریول ایڈوائزری کیوں برقرار رکھی ہے امریکہ نے، جبکہ یورپ نے اور یونائٹڈ نیشنز نے اب اس کو بہت ریلیکس کر دیا ہے؟ وجہ آپ نے درست کہا۔ دیکھیے، ٹریول ایڈوائزری کا بڑا گہرا تعلق ہے بزنس ایکٹیویٹی سے۔ جب ٹریول ایڈوائزری میں بہتری آئے گی
تو لوگ اور جو بزنس اور پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں آئیں. دوسرا، ہمارا اس وقت موجودہ حکومت کا وزیر اعظم عمران خان کی بڑی توجہ ہے ٹورزم پر. اب ٹورزم کا تو بہت گہرا تعلق ہے ٹریول ایڈوائزری. جب لوگوں کو ایک مثبت ٹریول ایڈوائزری جائے گی تو اس سے ٹورزم کو اور ٹورسٹ کو فروغ ملے گا. اب ہم نے ان کو نشاندہی کی ہے کہ آپ اٹھا لیجئے اعداد و شمار 2006 سے لے کر 2019 کے سالوں کا پورا آپ امپیریکل ایویڈنس سامنے رکھیں تو 2019 سب سے پرامن سال تھا. اگر آپ دہشت گردی کے واقعات کو دیکھیں نمایاں کمی ہوئی. ایک یہ اشارہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے اور وہ ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے. انہوں نے پورا ہر اینگل کو دیکھ کر اپنے اسلام آباد کو ایک فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا جو کہ پہلے نہ تھا. تو ان کو حالات بہتر دکھائی دیے. پورچوگل نے اپنی ٹریول ایڈوائزری ریوائز کی ہے. یورپ کے کئی ممالک سوچ رہے ہیں. کینیڈا سوچ رہا ہے. تو امریکہ کو بھی ایک مثبت ایک قدم اٹھانا چاہیے اور ٹریول ایڈوائزری کو اپ گریڈ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں لوگوں کو آنے میں آسانی ہو. یہ ساری گفتگو کے بعد آپ کس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں کوئی برف پگھلی یا نہیں؟ کیونکہ یہ آپ کہتے تو رہے ہیں، تمام باتیں کہتے رہے ہیں اور اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ وہ سنتے رہے کہ اللہ کہ نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی اس میں ٹھوس کہیں برف پگھلے گی، کہیں آئس میلٹ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، میری تو یہی خواہش ہے کہ برف پگھلنی چاہیے. پاکستان امریکہ کو پاکستان کی ضرورت صرف افغانستان کے اپنا امن تک نہیں ہے. انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم اس مرحلے کو کامیابی سے طے کریں اور امن آ جائے. اس کے بعد بھی پاکستان کی ضرورت رہے گی. پاکستان اس خطے کا ایک اہم ترین ملک ہے اور پاکستان کے گرد و نواح آپ دیکھیں، مشرق وسطیٰ کو دیکھیں، دیگر ممالک کو دیکھیں تو پاکستان کا جو رول ہے اور پاکستان کا جو مقام ہے وہ قابل ذکر ہے. تو ہر لحاظ سے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت رہے گی. ہمیں بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیں بھی درکار ہیں. تو یہ ایک میوچل ون ون سچویشن ہے جس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ پاکستان. پاک امریکہ خارجہ تعلقات کے حوالے سے، باہمی تعلقات کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہمیں دے رہے تھے.